Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to our special session that we have scheduled for South America. And this session will be in Urdu today. You can watch many of our other seminars, which are in English. And inshallah, we will be bringing you more languages. So the focus of today's session is on South America and the Hujjaj that are trying to go from there. So we'll be covering some topics. انشاءاللہ آج کے ہمارے سیمینار کے اندر ہم لوگ دو تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے. ایک تھوڑا سا حج کے اوپر ان جنرل بات کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ پیکیجز کے اوپر تھوڑا سا ٹچ کریں گے, کیا ایکسپیکٹڈ پرائسز ہیں اینڈ کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اس سال کے لیے. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم لوگ نزک کے اوپر بریفلی بات کریں گے تاکہ آپ لوگ کو بھی جو ہے نا ہم لوگ پریپیئر کر سکیں نزک کے اندر کیا کیا کرنا ہے آپ کو ٹو سکسیسفلی پرچیز اے پیکیج. انشاءاللہ ہم لوگ آج سبحان صاحب سے شروع کریں گے. مولانا سبحان, whenever you're ready. جزاکم اللہ خیراً. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیراً آپ حضرات کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے سیمینار کے اندر. آج انشاءاللہ ہم جیسے ہارون بھائی نے فرمایا ہے ہم تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے حج کے بارے میں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 ستون کے اوپر ہوتی ہیں, اور حج جو ہے ایک فرض ہے. اور حج جو ہے وہ ہر سال نہیں کرنا پڑتا, بس زندگی کے اندر جس کو بھی ٹائم ملے جو کر سکے وہ اس کو ایک اپنی زندگی کے اندر کرنا پڑے گا حج. اور حج جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, وہ ایک ارکان ہے اسلام کا اور ستون ہے. حج کرنے کے لیے آپ کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے, جس میں سے کچھ ضروریات میں آپ کے پاس مالی ضروریات ہونی چاہیے, مطلب آپ افورڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ افورڈیبلٹی نہیں ہے حج کی تو آپ پہ فرض نہیں ہے حج. حج کرنے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ حج پہ جا سکیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بلاوا جب ہوتا ہے جبھی بندہ حج پہ جاتا ہے. تو یہ سارے سسٹمز اور سارے چیزیں جو ان پلیس آئی ہوئی ہیں اس کے اوپر آپ پریشانی نہ لیں, انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ اس کے اندر لگے رہیں گے. تو یہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے. اب ہر مسلمان پہ فرض ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس پیسے ہیں حج کرنے کے لیے. یہ چیز ایک ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں حج کرنے کی اور مالی لحاظ سے آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. بھلے آپ سستے پیکیج میں جائے, بھلے آپ مہنگے پیکیج میں جائے, جس طریقے سے جائے, اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو آپ پہ حج فرض ہو گیا ہے. تو یہ سوچتے ہوئے ہمیں آپ لوگ کو بتانا ضروری ہے کہ کیا کیا طریقے ہیں حج پہ جانے کے لیے. کئی لوگ آپ میں سے جو پاکستانی پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں, آپ پاکستان کے تھرو بھی آپ جا رہے ہوں گے, اور جو لوگ لوکل نیشنلٹیز رکھتے ہیں, جیسے اگزامپل کے طور پہ آپ کے پاس چلی کی نیشنلٹی ہے یا ارجنٹینا, برازیل. اب دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جو نزک کے پلیٹ فارم کے اندر آتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ٹائم پہ پاکستانی پاسپورٹ نہ بنا سکے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جس پہ آپ حج پہ جا سکتے ہیں, اور تھوڑا سا آپ کو آف کورس فرق ہوگا, بٹ یہ سسٹمیٹکلی جو معاملے چل رہے ہیں یہ آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے. کوٹے کے لحاظ سے آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے حساب سے کتنے لوگ جا سکتے ہیں. تو ہم لوگ جہاں ہمارا کام ہوتا ہے, ہم لوگ عین الحرمین کی طرف سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگ آپ کو گائیڈ کریں, آپ کو کس ڈائریکشن میں جانا ہے. ہم لوگ نزک کے پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرتے ہیں, ہم لوگ پاکستانی کوٹے کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ آپ کو بتائیں نزک کا پلیٹ فارم کس طرح چل رہا ہے. ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں اے ٹو زی پورے پروسیس پہ, رجسٹریشن کس طرح کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو اکاؤنٹ کے اندر آپ کو جب ڈاکیومنٹس اپلوڈ کرنا ہے اس میں ہم لوگ آپ کو اسسٹ کر سکتے ہیں. فارم کے اندر آپ کو کیا فل آؤٹ کرنا ہے, پھر آتھرائزیشن ہوتی ہے آپ کی, ایک مرتبہ اپروو ہو جائے سسٹم میں, پھر آگے کیا کرنا ہے, پرچیسنگ کس طرح کرنا ہے. ابھی فی الحال کے لیے آج ہم لوگ انشاءاللہ کچھ بریفلی ہم لوگ تھوڑا سا بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہر بندے کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کتنے پیسے چاہیے حج کرنے کے لیے. حج ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکسپینسو حج پہ جائیں, ضروری نہیں ہے کہ بہت مہنگے پیکیجز کے اوپر آپ لوگ جائیں, لیکن ایک معلوم ہونا ایک ضروری ہوتا ہے. اگر آپ استعداد رکھتے ہیں مہنگے پیکیجز کے لیے تو آپ جائیں,
ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں درمیانی پیکیجز کے اوپر، جو بیسکلی جس کو آج کل کے زمانے میں جو سعودی کے اندر ورڈ استعمال کیا جاتا ہے وہ پریمیم پیکیجز بولتے ہیں، جس میں ہوٹلیں بھی آپ کو درمیانی ملتی ہیں، 4 اسٹار ہوٹلز، اور آپ کو اس کے اندر اس سے فرق یہ آ جاتا ہے کہ آپ حرم سے دور نہیں ہیں، کیونکہ آج کل کے اکانومی یا جو ورڈ سعودی والے استعمال کرتے ہیں، سعودی حکومت، یا اب نزک کو لے لیں، نزک حج جو آتھرائز پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر وہ لوگ ورڈ استعمال کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کا. اسٹینڈرڈ جب وہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ اکانومی پیکیج ہے. تو اکانومی پیکیجز کی طرف اگر آپ سب سے سستے پیکیج کو دیکھ رہے ہیں تو اکانومی کی طرف جائیں. اگر آپ تھوڑا سا اور خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، نارملی $1,000-1,500 سے زیادہ کا فرق نہیں آتا ہے. اگر آپ اسٹینڈرڈ پیکیج جس کو ہم لوگ اکانومی بولتے ہیں اس سے اگر آپ سوئچ اوور کر کے پریمیم پیکیجز پہ جائیں تو انشاءاللہ میں تھوڑا سا پرائسنگ کے اوپر جمپ کرتا ہوں. میں اپنی اسکرین شیئر کروں گا آپ کے سامنے، کچھ پیکیجز رکھوں گا اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم لوگ بیٹھ کے تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں. تو یہ میں تھوڑا سا کلیریفائی کر کے چلنا چاہ رہا ہوں، یہ پچھلے سال کے پیکیجز ہیں، اور ہم لوگ آلریڈی اطراء الخیر جو ہمارے پارٹنر ہیں سعودی کے اندر، جو آتھرائز اپروو بندے ہیں وہاں پہ، ان سے آلریڈی بات چیت چل رہی ہے. اینڈ اس کے حساب سے انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے لیے جتنا سستا ہو سکتا ہے ہم لوگ ایک پیکیج انشاءاللہ اس پہ ضرور نکالیں گے، تاکہ آپ لوگ اگر آپ لوگ کی ڈیمانڈ سب سے سستے پیکیج کی تو انشاءاللہ آپ لوگ کے پاس وہ اویلیبل رہے گا. یہ اسکرین پہ جو ابھی پرائسز آ رہی ہیں اس کو ابھی آپ اگنور کر دیں. میں آپ کو ایک اپروکسیمیٹ ڈالرز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تقریباً $5,500 سے $6,500، 5500 سے 6500 کا آپ کا تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ آپ کے پیکیج کا کاسٹ آئے گا، جس کے اندر آپ کے ہوٹلز شامل ہوں گے، جس کے اندر آپ کا ٹرانسپورٹیشن تھرو آؤٹ شامل ہوگا، اس کے اندر حج ویزا اور ایسوسیٹڈ ٹیکسز، یہ ساری چیزیں آپ کی شامل ہوں گی. اس کے اندر ایک چیز جو شامل نہیں ہے وہ ہے آپ کے ٹکٹس، مطلب کہ جو فلائٹ جو ہے وہ اس پرائس کے اندر نہیں ہے. اور ہم لوگ جو اپروکسیمیٹ کر رہے ہیں پرائسز اپروکسیمیٹلی 2,000 سے 3,000 کے درمیان، کچھ جگہوں سے ساؤتھ امریکہ سے آپ کو اس سے کم میں بھی آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، کیونکہ جو ہے جو سسٹم استعمال ہو رہا ہے اب وہ سسٹم کے حساب سے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پرائسز فلکچویٹ ہوتی ہیں، پالیسیز فلکچویٹ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تقریباً اتنی پرائس کے اندر انشاءاللہ. کچھ سیمپل پیکیجز ہیں جو میں انشاءاللہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں گا. یہ پہلے پیکیج ہم لوگ کا لاسٹ ایئر کا ہے، یہ اترا 70 ہے. یہ کچھ سرٹن کنٹریز یورپ سے اس کے اندر کام کیا گیا تھا. مدینہ کے اندر ریحاب المسک یوز کر رہے ہیں، اور زیادہ تر سستے پیکیجز میں یہی 2 ہوٹلز لاسٹ ایئر تھی. تو میں اس سال بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ریحاب المسک اور محمدیہ ہی یوز ہوگا. تو تھوڑا سا لوکیشن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، ورنہ جتنے پیکیجز ڈسپلے ہو رہے ہیں تقریباً سارے سیم ہی ہیں. تو ریحاب المسک مسجد گمامہ کے بالکل پاس ہے، آپ کی تقریباً حرم کی باؤنڈری میں اندر جانے کے لیے اپروکسیمیٹلی 4 سے 5 منٹ لگتے ہیں. محمدیہ ہوٹل جو ہے یہ لوکیٹڈ ہے ان عزیزیہ. یہاں سے آپ کو شٹل کے ذریعے ہی حرم جانا ہے. اور اس کے اوپر ایک چیز سمجھنا یہ بھی ضروری ہے کہ شٹل جب آپ لیتے ہیں تو یہ شٹل ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے فنکشن کرتی ہے. تو نارملی 6-7 ذی الحجہ کو شٹل بند ہو جاتی ہے، اور یہ صرف اس ہوٹل کے لیے نہیں ہے، نہ یہ صرف اطراء الخیر کی سائڈ سے، یہ تقریباً سارے سائٹ سے یہ چیز ہے. مطلب کسی بھی ہوٹل میں آپ جا کے ٹھہر جائیں آپ کو یہ ایشو آئے گا. نارملی مدینہ آفٹر والے پیکیجز جو ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ سستا ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا ٹائم پیریڈ چھوڑ کے، میننگ 14 سے 17 ذی الحجہ کے جو ٹائمنگ ہوتی ہے، یہ فطرہ جو ہوتا ہے، یہ ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے یہ کافی مہنگا ہوتا ہے. 1 سے 4 بھی کافی مہنگا ہوتا ہے. تو موسٹ لائکلی آپ لوگ کا پیکیج جو ہوگا، سستا پیکیج جو ہوگا، وہ بیسکلی آپ کا مدینے کا جو سٹارٹ ہوگا وہ ایک تو حج کے بعد ہوگا، اور یوزلی 17 کے بعد یا 21 کے بعد کا فطرہ سب سے سستا ہوتا ہے. تو اس کے اندر انشاءاللہ کچھ پیکیجز الگ الگ ہم لوگ ڈیزائن کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ لوگ کے لیے ہم لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کر سکیں اس پہ.
میں آپ کو ایک دو اور سیمپلز بھی دکھا دیتا ہوں اس کے اندر. زیادہ تر میں آپ کو 3 نائٹس ہی ملیں گی مدینہ میں, تقریباً 15-16 نائٹیں مکہ میں. لیکن اگر آپ لوگ کے ٹائم کا ایشو ہے تو آپ لوگ آلویز مطلب اپنے حساب سے آپ لوگ ٹکٹس ود ان دا باؤنڈریز آف دا پیکیج آپ بنا سکتے ہیں. تو ایک ایگزامپل کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں, اگر آپ کا پیکیج 1 ذی الحج سے لے کے 21 ذی الحج تک ہے, آپ 21 دن کے لیے نہیں جا سکتے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہے صرف 11-12 دن کا, تو آپ اپنی آئٹنری بھی اس کے اندر سسٹم کے اندر ڈھونڈ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ورک کر سکے. کیونکہ سرٹن کنٹریز کے لیے جیسے کوئی آن لائن پلیٹ فارم پہ جا کے جب آپ ٹکٹ چیک کرتے ہیں تو سعودی والوں نے اپنے حساب سے ہی اس طرح کا ایک پلیٹ فارم ڈالا ہوا ہے, اپنے ایک لوکل پرووائڈر سے کر کے ڈالا ہے. تو وہ لوکل پرووائڈر جو ہے وہ بیسکلی وہی سسٹم کے اندر پرائسز دے رہا ہوتا ہے. تو وہیں سے آپ کو آتھرائز ٹکٹ پرچیز کرنا بھی ضروری ہے. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں اس کے اندر تو ایک آسانی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ بھی مدینہ فرسٹ والا پیکیج ہے, یہ بھی تقریباً 20,000 ریال سے اوپر کا ہے. اگر آپ اس کے اندر آگے چلیں تو آپ کو ایک اور اس کے اندر ایک آپشن نظر آئے گا, پیکیج 79. اس کے اندر بھی مدینہ پہلے ہے. تو مطلب سارے ہی پیکیجز آلموسٹ سملر ہیں, بٹ مدینہ آفٹر نارملی کافی سستا ہو جاتا ہے. جیسے یہ ایک ایگزامپل ہے پیکیج 89, اس کے اندر مدینہ آفٹر دیا ہوا ہے. تو مدینہ آفٹر کے اندر ہی انشاءاللہ ہمارا فوکس ہوگا اور ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اراؤنڈ اسی پرائس پہ ہی لے کر آئیں, اور انشاءاللہ وہاں سے ہم لوگ سے جو بھی ہوتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہ کریں گے. سومان, Yes. can you jump on the Nuzuk platform to talk a little bit about that and share your screen? جزاکم اللہ خیرن. ہارون بھائی, آج کل کا جو سسٹم ہے جو ساؤتھ امریکہ کے لیے ہے, یہ نسک پلیٹ فارم کا سسٹم ہے, اور یہ مختلف ہے نسک سے. مطلب کہ یہ نسک حج کے اوپر ویب سائٹ جو ہے hajj.nusuk.sa جو ویب سائٹ ہے, یہ ویب سائٹ حج کی ہے. اور جو ممالک اس کے اندر شامل ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر برازیل, چلی, کولمبیا, ایکواڈور, اور یہ سارے جو ممالک ہیں یہ B2C سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں. یہ پلیٹ فارم کے لیے جو ہے آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے, اور ہماری جو ٹیم ہے وہ حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے. رجسٹر کرنے کے لیے جو ہے آپ نے جو ہے آپ کا جو ای میل ہے وہ آپ نے ڈالنا ہے اس کے اندر, اور اس کے ساتھ جو ایکسس ہو آپ کے ای میل کا, جو بھی ای میل کا آپ کے پاس ایکسس ہے وہی ای میل آپ یوز کریں گے رجسٹر کرنے کے لیے. اور ہماری ٹیم جو ہے آپ کے لیے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے آپ کی رجسٹریشن کرنے کے لیے. اس کے بعد جو ہے آپ اپنے جو ہے پاسپورٹ, اور جو ہے اگر آپ کی نیشنلٹی جو ہے یہ سروس کنٹریز کے اندر سے جو ہے مینشنڈ ہے, وہ آپ کو پاسپورٹ اپنا ایک اپلوڈ کرنا ہے, اور اس کی ڈیمینشنز اور سائزز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کے ساتھ کام کرے گی اپلوڈ کرنے کے لیے. آپ کے ڈاکیومنٹس, آپ کے جو اکاؤنٹ ہے, جو آپ کی ایکسس ہے اس اکاؤنٹ کی, وہ انشاءاللہ وہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہو ای میل کا وہ آپ کے پاس جو ہے فل ایکسس ہو, یعنی کہ آپ کو پاسورڈ معلوم ہو اس کا اور آپ ایکسس کرتے ہیں اس کو. کیونکہ جب آپ یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہر دفعہ جو ہے وہ پاسورڈ مانگتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو ایک او ٹی پی آتا ہے. او ٹی پی کا مطلب ہے ون ٹائم پاسورڈ. ون ٹائم پاسورڈ جب آپ انٹر کرتے ہیں تو پھر آپ اس نسک ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا آپ حج کا پیکج جو ہے دیکھ سکتے ہیں, سروس پرووائڈرز دیکھ سکتے ہیں, آپ اپنی جو ہے ای والیٹ جس کو کہتے ہیں آپ فل کر سکتے ہیں. اور یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو یہ کام نہیں کرے گی ویب سائٹ آپ کے لیے. تو یہ پلیٹ فارم ہے hajj.nusuk.sa, اور یہ جو ہے ساؤتھ امریکہ کے لیے, یعنی کہ جو جن کنٹریز کے اندر جن کنٹریز کے اندر آپ کا جو ہے شناخت ہے, مطلب کہ پاسپورٹ ہے B2C کے اندر, یہ جو ہے کنٹریز جیسے یہ مینشنڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہی کنٹریز جو ہیں آپ رجسٹر کر سکتے ہیں نسک حج پلیٹ فارم کے اوپر. اس کے اوپر سبحان میں تھوڑے سے اور ڈیٹیلز ایڈ کرنا چاہ جی رہا ہوں.
یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہی ایکسیس ہو آپ کے اکاؤنٹ کا، کیونکہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ بنا لیں اس سال اور اس سال آپ کا جانے کا ارادہ بدل جائے، کوئی اوبلیگیشن نہیں ہے خریدنے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ ابھی آلریڈی ہمارے پاس کئی ایسے ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں جو ہم اسسٹ کر رہے ہیں آگے اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے. کسی کمپنی کے تھرو وہ لوگ گئے ہیں اور وہ کمپنی نے ایکسیس نہیں دیا، انہوں نے خود اپنے نیچے پورا اکاؤنٹ رکھ کے کیا اور وہ حج پہ نہیں جا سکے. تو اب اکاؤنٹ بنانے میں بہت پرابلمز آ رہی ہیں سسٹم کے اندر، تو یہ اپنے نیچے اکاؤنٹ ایک رکھنا ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے پیمنٹ کسی کو بھی نہیں دینی ہے، کیونکہ جو ہے پیمنٹ آپ کی پوری آتھرائز نزک کے پلیٹ فارم سے ہے. یہ اگر کوئی ایجنٹ آپ سے پیسے مانگ رہا ہے اس معاملے میں، ہم لوگ بھلے آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم وقت دے رہے ہیں، ہم آپ کا اکاؤنٹ ایکٹیویٹ کرنے میں ساری اسسٹنس دے رہے ہیں، لیکن پیسے اگر آپ سے کوئی چارج کر رہا ہے اس معاملے پہ تو وہ صرف کوئی لیگل چیز نہیں کر رہے ہیں، موسٹ لائکلی آپ کے پورے پیسے ضائع میں بھی جا سکتے ہیں. تو آپ کو میک شور کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں. اور جب وقت آتے جائے گا انشاءاللہ ای والیٹس جو ایک آن لائن پلیٹ فارم یہ لوگ نے ڈالا ہوا ہے پیسے لوڈ کرنے کے لیے، اس پلیٹ فارم کے لیے ویزا یا ماسٹر کارڈ ہی چلتا ہے اور کوئی دوسرا کارڈ نہیں چلتا اس کے اوپر. بھلے کسی بھی بینک سے ہو فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ویزا اور ماسٹر کارڈ بیسٹ آپشن ہے. اور اس کے اندر بھی آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ کا آپشن بیسٹ ہے، جس کے اندر کوئی فورن ٹرانزیکشن فیس نہ ہو. کیونکہ زیادہ تر کریڈٹ کارڈ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک فورن ٹرانزیکشن فی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے پیسے سعودی ریال میں چارج کرنا ہے. تو آپ کو چاہیے ایسا اکاؤنٹ جس کے اندر آپ کو فورن ٹرانزیکشن فیس نہ چارج ہو، یا اگر ہو بھی رہی ہو تو بہت ہی ایک کم مقدار میں ہو تاکہ آپ کے پیسے اس میں لوز نہ ہو. اور دوسرا طریقہ جو پیسے ٹرانسفر کرنے کا ای والیٹ میں وہ یہ ہے کہ آپ بینک ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن وہ آپشن بہت مہنگا ہو جاتا ہے نارملی، کیونکہ جو ہے وہ بینک والے ایکسیسو فیس چارج کرتے ہیں اور زیادہ تر بینک والے آپ کو آپ کی لوکل کرنسی میں ٹرانسفر نہیں کرنے دیں گے. تو آپ کو پہلے کنورژن ہوگا موسٹ لائکلی یو ایس ڈی میں، پھر یو ایس ڈی سے کنورژن ہوگا سعودی ریال میں. تو ایچ ٹائم جب یہ کنورژن ہوتا ہے آپ پیسے لوز کریں گے، پلس جو بینک جو فیس چارج کرے گا آپ اس کے اندر بھی پیسے لوز کریں گے. تو سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ یوز کریں وتھ نو فورن ٹرانزیکشن فیس. یہ ایک بہت ایک ضروری معاملہ ہے تاکہ آپ کے ٹرانزیکشن اسموتھ ہو سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے نزک پلیٹ فارم کے تعلق سے اگر آپ سے کوئی ایک پیسہ بھی مانگ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، آپ لوگ اوائڈ کریں ایسے ایجنٹس کو، کیونکہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو گائیڈنس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب جیسے ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم لوگ کا جو بھی کانٹریکٹ ہے ہمارے ایکسپینسز کور کرنے والی کمپنی اترال خیر ہے جو سعودی میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارا کام نہیں ہے ہم لوگ کلائنٹ سے یا حاجیوں سے کچھ بھی لیں اس کے اندر. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم لوگ آگے چلتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر اور بات کرتے جائیں گے انشاءاللہ اگلے سیمینار کے اندر. اور کوشش کریں گے کہ ساؤتھ امریکہ کے لیے اسپیسیفکلی ہم لوگ کیٹرڈ اردو کے اندر بھی سیمینارز ریگولر بیسس پہ کریں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.